قیامت والے دن کا منظر ذرا آپ کو بتا دوں، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں تھا کسی نے۔ قیامت والے دن کا منظر سن لیں مجھ سے آپ، قیامت والے دن کیا ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جھنڈا ہوگا جس کے 3 پھریرے ہوں گے۔ یہ ہمارے جھنڈا لگا ہوتا ہے نا، اس کا ایک ہوتا ہے، جو مولا علی نے اٹھایا ہوگا اس کے 3 ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا اس جھنڈے کے علاوہ کسی کو سایہ نہیں ملے گا۔ آدم کو بھی اسی کے نیچے سایہ ملے گا، ابراہیم نبی کو بھی اسی کے نیچے سایہ ملے گا، کل نبیوں پیغمبروں رسولوں کو بھی اسی کے نیچے جگہ ملے گی۔ میں بھی اسی جھنڈے والا ہوں گا، اور وہ اٹھایا حیدر کرار نہیں ہوگا، اور ہزار سال مسافت کا لمبا اس کا ایک ایک پھریرا ہوگا۔ اس کے نیچے جو کھڑا ہوگا اس کو سایہ ملے گا۔ یا رسول اللہ اس کے نیچے کھڑا کون ہوگا؟ فرمایا جو اس جھنڈے والے سے محبت کرتا ہو، اس جھنڈے والے سے۔ تو پتہ چلا سارے نبی بھی علی والے، سارے نبی بھی علی والے ہیں، سارے صحابی بھی علی والے ہیں، سارے ولی بھی علی والے ہیں، سارے مومن بھی علی والے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے وہ جھنڈا جو علی کا ہوگا۔ یہ بات آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وابی سے پوچھ لیں، دیوبندی سے پوچھ لیں، کسی اور سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ جھنڈا علی کا ہی ہوگا۔ جھنڈا کس کا ہوگا؟ اور سرکار نے یوں اشارہ کر کے کہا، اور میں 2 آدمی اس طرح کھڑے ہوں گے، یہ نہیں مانتا ہوگا، یہ مانتا ہوگا، کھڑے اکٹھے ہوں گے، منن والے تے چھاں ہوے گی، نہ منن والے تے نہیں ہوے گی۔ سمجھ آ گئی؟ کھڑے اکٹھے ہوں گے یوں، اس پہ سایہ ہوگا، اس پہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے مانا ہی نہیں۔ او جی اسی تے ماندے ہیں، تو میں تسی کیوں ماندے ہو؟ جڑا علی علی کرے تسی اونوں مسلک کیوں کٹ دے ہو؟ ماندے تے نہ ہوئے پھر یہ منن تھوڑا ہویا۔ ماننا تو یہ ہے کہ تو بھی مان، جس طرح حضرت میثم تمار نے مانا، جس طرح عبداللہ ابن عباس نے مانا۔